مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ حج ہے، آیت 30 سے لے کر 33 تک۔ ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ وأحلت لكم الانعام الا ما يتلى علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق۔ یہ سن چکے، اب تک کی باتیں تم سن چکے، اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی، احترام کرے تو وہ بہتر ہے اس کے لیے اپنے رب کے پاس، اور حلال ہے تم کو چوپائے، الانعام چوپائے، مگر جو تم کو سناتے ہیں تو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے۔ ایک اللہ کی طرف کے ہو کر، حنفاء للہ، حنیف کہتے ہیں ایک طرف، موحد توحید والے، ایک طرف اللہ کی طرف ہو کر، نہ کہ اس کے ساتھ شریک بنا کر، اور جو شریک بنائے گا اللہ کا تو جیسے گر پڑا آسمان سے، کتنا برا حال ہوگا اس کا، گر پڑا آسمان سے، پھر اچکتے ہیں اس کو اڑنے والے مردار خور، مردار کھانے والے پرندے، گدھ وغیرہ اس کو اچک لیتے ہیں، ایسا ہو جائے گا۔ او تہوی بہ الريح، یا جا ڈالا اس کو ہوا نے، یعنی ہوا اڑا کر لے گئی، فی مکان سحیق، کسی دور مکان میں۔ یہ سن چکے، ذالک کا مطلب ہے یہ سن چکے۔ ومن يعظم شعائر اللہ، اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام، اللہ کے نام کا ادب رکھے، یا اللہ کے نام کی چیزوں کا ادب رکھے، تو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے۔ تو اللہ کی جو چیزیں ہیں، نام کی چیزیں، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ تمہارے واسطے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقررہ وعدے تک، پھر ان کو پہنچنا ہے اس قدیم گھر تک۔ یہ حاجیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر سے، وہاں سے قربانی کے واسطے اپنے جانور لے کر نکلتے تھے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کو ذبح کر دینا ہے، قربانی کر دینا ہے۔ حرمات اللہ سے مراد اللہ کی محترم معزز بنائی ہوئی چیزیں، یعنی احکام شرعیہ ہیں، ان کی تعظیم، یعنی ان کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا سرمایہ سعادت دنیا و آخرت ہے۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی چیزوں کا احترام فائدہ دے گا۔ احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، انعام سے مراد یہاں اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا، مینڈھا، دمبا وغیرہ، یہ جانور حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر جو جانور تم پر تلاوت کر دیے گئے، ان میں جن جانوروں کو مستثنیٰ کرنے کا ذکر ہے، ان کا بیان دوسری آیت میں ہے۔ وہ کون؟ مردار جانور، یہ اللہ کے نام پر قربان نہیں کر سکتے۔ موقوذہ جانور، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہ سب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، حالت احرام کی ہو یا حالت غیر احرام کی۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، رجس کے معنی گندگی، نجاست کے ہیں۔ اوثان وثن کی جمع ہے، بت کے معنی میں ہے۔ بتوں کو نجاست قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان کے باطن کو شرک کی نجاست سے بھر دیتے ہیں بت، تو وہ بھی نجیس، جو ماننے والے ہیں وہ بھی نجیس۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو ایک تو بتوں کی نجاست سے بچو،
اور دوسرے کس سے بچو؟ جھوٹی بات سے بچو. قول زور، زور سے مراد ہے جھوٹ. حق کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور جھوٹ میں داخل ہے، خواہ عقائد فاسدہ شرک کفر کے ہو، یا معاملات میں یا شہادت میں جھوٹ بولنا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہے، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرے ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لفظ قول زور، جھوٹی بات بولتے ہوئے 3 مرتبہ زور دیا. ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سیدھا بیٹھ گئے جوش میں کہ اس سے بچو. تو جھوٹی بات سے بچنا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شعائر شعیرہ کی جمع جس کے معنی علامت کے ہیں. اور جو تعظیم کرے گا اللہ تعالی کی، کس کی؟ اللہ کی خاص مذہب، اللہ کی خاص اسلامی چیزوں کی، علامتوں کی. شعائر اسلام ان خاص احکام کا نام ہے جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں. حج کے اکثر احکام ایسے ہی ہیں، وہ اسلام کی علامت سمجھے جاتے ہیں. من تقوی القلوب، اللہ کی خاص چیزوں کا احترام کرنا. تو شعائر اللہ کی تعظیم دل کی تقوی کی علامت ہے. ان کی تعظیم وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقوی اور خوف خدا ہو. اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کا تعلق اصل میں انسان کے دل سے ہے. جب اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس کا اثر سب اعمال و افعال میں دیکھا جاتا ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ چوپائے جو جانور تم لے کے جا رہے ہو اس میں گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے، کوئی نشانی لگاتے تھے تاکہ سب لوگ سمجھے کہ یہ محترم مقام مکہ مکرمہ میں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ان جانوروں کا احترام تھا. تو اللہ فرما رہے اس میں تم کو ایک وقت تک کے فائدہ اٹھانا ہے. دودھ ہے، سواری ہے، اس کے اوپر سوار ہونا یا اس کے اوپر سامان رکھنا، ہر قسم کے منافع حاصل کرنا تمہارے لیے اس وقت تو حلال ہے جب تک ان کو مکہ مکرمہ میں ذبح کرنے کے لیے نامزد کر کے ہدی نہ بنا لو. چوپائے لے کر چلے، اونٹ لے کر چلے، چلتے چلتے اپنا کام نکالتے رہے، دودھ بھی پیتے رہے، اس کے اوپر بوجھ بھی ڈالتے رہے، خود بھی کبھی بیٹھتے رہے. جب مکہ کے قریب پہنچتے تھے تو اس وقت نیت کر لیتے تھے کہ اب اس کو میں اللہ کے نام پر ہدی بنا کر ذبح کروں گا. اب جب نیت کر لی، ہدی اسی جانور کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ کوئی جانور لے جائے کہ اس کو حرم میں ذبح کروں گا. جب اس کو ہدی حرم کے لیے نامزد مقرر کر دیا تو پھر اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بغیر کسی خاص مجبوری کے جائز نہیں. جیسے اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا اور خود پیدل چل رہا ہے، سواری کے لیے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں ہے اور پیدل چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے تو اب مجبوری میں اس پہ بیٹھ سکتا ہے. ثم محلها الى البيت العتیق، پھر ان کو لے جانا ہے کہاں؟ عتیق گھر. عتیق کا مطلب کیا ہے؟ پرانا. اور عتیق کا مطلب ہے آزاد. عتق سے ہے، کتاب العتق، آزاد کرنے کا، غلاموں کو آزاد کرنے کا بیان. عتیق کہتے ہیں آزاد کیا ہوا. چونکہ ظالم و جابر بادشاہوں سے اللہ تعالی نے اس کعبۃ اللہ کو، اس مکہ مکرمہ کو آزاد رکھا ہمیشہ. کسی جابر بادشاہ کی اس پر حکومت نہیں ہوئی. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا تھا وہ حکومت کرنے اور اللہ نے بھوس بنا دیا اس کو، اس کے تمام لشکر کو اور اس کے ہاتھیوں کو. تو اللہ نے چونکہ اس کو آزاد رکھا اس لیے اس بیت اللہ کو بیت عتیق کہتے ہیں، آزاد گھر. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے ہوتے تو بولے ہوتے ہاں سمجھے. ہاں سارا ٹینشن مفتی صاحب کو. ہم یہ بھی نہیں بولیں گے ہاں نہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی بوجھ جاتا ہے. یہاں بیت عتیق سے مراد پورا حرم شریف ہے جو در حقیقت بیت اللہ ہی کا حریم خاص ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ جانور کہاں جائیں گے؟ بیت عتیق جائیں گے اور وہاں پر ذبح ہوں گے. تو
کہاں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں یہ ذبح نہیں ہوتے ہیں، اس کے الگ الگ جو ہے یہ ہے تمہارے قتل خانے ہیں، وہاں پر ذبح ہوتے ہیں۔ تو پورا حرم مراد ہے بیت عتیق سے، ان حدود میں جب وہ ذبح ہوگا تو اللہ کے لیے حاجی اور عامر کی طرف سے ذبح کیا ہوا معتبر ہوگا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آگے کی آیت ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، یہ آیت نمبر ہے 34 سے لے کر 37 تک، اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی۔ منسکن کا مطلب ہے قربانی، کہ یاد کرے اللہ کے نام پر ذبح پر، لیذکروا اسم اللہ علی، ذبح پر چوپایوں کے اللہ کا نام لے، من بہیمۃ الانعام، جو ان کو اللہ نے دیے ہیں چوپائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود کون ہے؟ ایک معبود ہے، الہ واحد۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے حکم میں رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت سنا دیجئے عاجزی کرنے والوں کو، مخبتین عاجزی کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے صفت ہے الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں عاجزی کرنے والے کہ جب نام لیجئے اللہ کا ڈر جائیں ان کے دل، وجلت قلوبہم، ڈر جائیں ان کے دل، والصابرین علی ما اصابہم، اور سہنے والے اس کو جو ان پر پڑے۔ عاجزی کرنے والے دل ان کے ڈر جاتے ہیں وہ لوگ، اور سہنے والے ان پر جو ان پر پڑے یعنی مصیبت پر۔ والمقیم الصلاۃ، اور قائم رکھنے والے نماز، ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارا دیا ہوا جو کچھ ان کے پاس ہے اس مال میں سے خرچ کرنے والے۔ یہ صفات جس میں جن لوگوں میں ہوں گی وہ مخبتین ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو۔ مخبتین کا مطلب عاجزی کرنے والے۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور کعبہ کے چڑھانے کے اونٹ ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی، تمہارے واسطے اس میں بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر، قطار یعنی صف باندھ کر، پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ۔ یہ دوسرے جانوروں میں ہوتا ہوگا لیکن وہ لٹا کر ذبح کیے جاتے ہیں، البتہ اونٹ ایک ایسا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے یوں ہی کھڑا رہتا ہے اور اس کو نحر کیا جاتا ہے، 30 سیکنڈ کے اندر اندر وہ زمین پہ آ جاتا ہے جو خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ اونٹ کو لٹا کے ذبح نہیں کر سکتے، وہ تم کو لٹا دے گا وہ۔ تو صف باندھ کر وہ صف میں کھڑا ہوتا ہے، ایک امام رہتا ہے ان کو، اس کو کاٹتے نہیں، ہم لوگ کر چکے ہیں، پھر وہ جان دے دیں گے لیکن وہاں سے ہٹیں گے نہیں، ان کا امام کھڑا ہوا ہے وہاں، پھر امام کو واپس لا لیتے ہیں۔ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو لائن سے صف بنا کر قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ، اونٹ پھر گر جاتا ہے، جب گر پڑے ان کی کروٹ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو، خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ صبر سے بیٹھا۔ القانع کہتے ہیں جو صبر سے بیٹھا ہوا مل گیا تو کھا لیں گے۔ والمعتر، اور بے قراری کر دو، دونا، وہ دونا، ہم کو بھی دونا، ہم کو بھی دونا، سمجھ میں آیا؟ تو اس کو بھی خود بھی کھاؤ اور صبر سے بیٹھے کو بھی کھلاؤ اور بے قراری کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح تمہارے بس میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو، لعلکم تشکرون۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا لہو خون، لیکن ان کو اللہ کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب۔ یہ سب تو تم کھا لیتے ہو، چمڑے تک بیچ ڈالتے ہو، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ تمہارا تقوی۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو،
اس بات پر جو تم کو سجھائی، وبشر المحسنین، اور بشارت سنا دیجئے نیکی والوں کو۔ تو حج کے بیانات ہیں اس میں، اس لیے اس کو سورہ حج کہا گیا۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنا دیا۔ نسک کہتے ہیں عربی زبان میں جانور کے قربانی کو، اور دوسرے تمام حاجی کے افعال کو بھی نسک کہتے ہیں، اس لیے کتاب المناسک کہیں گے، نسک کی جمع۔ تو حج سے متعلق جتنی عبادتیں ان کو نسک کہا جاتا ہے۔ وبشر المخبتین، ہاں ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کی عظمت سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جانور 3 پاؤں پر کھڑا ہو، ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو، اور یہ صورت قربانی کی اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی قربانی کھڑے ہونے کی حالت میں سنت اور بہتر ہے، باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنا چاہیے۔ نقل کو بھی 10 من عقل لگتی ہے۔ میں چلا لگا رہا تھا بدامی ضلع باگل کوٹ میں، تو وہاں کے لوگوں کو شوق ہوا، انہوں نے 2 اونٹ لائے، 450 کلو کا ایک اونٹ تھا، 2 اونٹ لائے۔ وہ بڑا نازک مزاج ہوتا ہے، وہ جوڑی سے رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ بیمار ہو کے مر جاتا ہے۔ تو انہوں نے لائے تھے، کیا پتہ نہیں 70 ہزار 80 ہزار میں لائے تھے۔ اب وہ اونٹ ذبح کرنے کے لیے 17 قصائیوں کو بلائے، لوگ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ 17 قصائی، ان میں ان کی عورتیں بھی ساتھ میں آئی تھی، قصائی بھی آئے تھے۔ چلو اونٹ کاٹنے کا ہے، اونٹ کاٹنے کا ہے، چلو چلو آئے۔ اور وہ جہاں ذبح کرنا تھا وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے رسے بسے لائے، اور پار لوکھنڈ کے پار وہ سب لائے۔ اب ایک اونٹ کو انہوں نے باندھا، ادھر سے باندھ ادھر سے باندھ، ایسا کر ویسا کر، اور پھر اس کے بعد ادھر پار گاڑ ادھر پار گاڑ۔ ہم 10 20 اونٹ نہر کر چکے تھے مکہ میں پہلے، تو ہم کو تجربہ تھا، بولا کرنے دو ان کو۔ اب اونٹ کو بول رہے بیل کی طرح کہ تو سو جا نیچے، وہ اونٹ او کر رہا، نہیں بالکل نہیں، میں اونٹ ہوں بول رہا ہے، وہ بول رہے نہیں تیرے کو سونا پڑے گا نیچے۔ بہت اس کو لٹایا، کوشش کیا، باندھا بوندھا اس کو، اور پار گیر تھے، اور 17 اس پہ سوار۔ اس نے جو ایک انگڑائی لی اونٹ نے، ساری رسیاں توڑ دیا، وہ پار اکھڑ گئے، یہ بیچارے قصائی ادھر کے ادھر گئے۔ پھر میں آگے بڑھا، میں نے کہا اس کی ایک ٹانگ باندھو۔ اچھا جب باندھتے ہیں نا ٹانگ تو اس وقت اس کی گردن چاروں طرف گھومتی، وہ اگر پکڑ لے کھوپڑی کو تو گیا کام، اس سے پہلے اس کی قربانی۔ تو چالاکی ہے کہ اس کے خالی منہ کو ایسے ہی لکڑی سے مارنے جیسا کرنا، اور جب وہ ایسا کرے اس وقت اس کا ایک پیر باندھ دینا، یہ پیر ایسا باندھ دیے تو اب 3 پیر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چالاک آدمی ایسے اتنا سا خنجر لیتا ہے اور یہاں نیچے جاتا ہے اور وہاں پس دین سے مارتا ہے، تو اس کا نرڈا پھٹتا ہے۔ اس کو نہر کہتے ہیں، ذبح نہیں، نہر۔ ذبح تو اس طرح ہے، تو وہ مارے تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر خون کا فوارہ جب پھونکتا ہے تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ فیضا وجبت جنوبها۔ تو پھر ایک ایسا ذبح کیا، پھر دوسرا بھی ویسا ذبح کیا، نہیں تو اس دن فیل تھے سب۔ 900 کلو گوشت نکلا، اور جوان اونٹ تھے خوب اچھے، اور پھر پورے گاؤں کو بانٹا انہوں نے وہ اونٹ کا گوشت۔ عبادات کے خاص صورتیں اصل مقصود نہیں بلکہ دل کا اخلاص طاعت مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دے کر کیا فرما رہے؟ تم بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، بہت بے صبری کرنے والا ہے اس کو بھی کھلاؤ، جو بیچارہ بے صبری کے بغیر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قربانیاں، اس پہ لاکھوں کروڑوں ابجوں روپے تمہارے لگتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ اس میں اللہ کو کچھ ملتا ہے۔ گوشت بھی تمہارے پاس، خون بھی تمہارے پاس، ہڈیاں تمہارے پاس، چمڑے تمہارے پاس، تمہارا ہول سیل بیوپار، تمہارا ریٹیل بیوپار، کھانے کو بھی تم کو مل رہا ہے۔ تم اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ تقوی۔ کیا پہنچ رہا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ادب۔ اللہ تو نے حکم دیا، ہم نے کیا، تو نے حکم دیا۔ ایسے میں چند بیچارے بن پگاری پھول ادھیکاری،
ہاں اچانک برسات کے مینڈک کی طرح بقرعید میں بولنا شروع کرتے، پونا میں بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ بولتے ہیں کہ ارے یہ کیا کروڑوں روپیہ خالی کھانے پینے میں تم خرچ کر دیتے ہو، لاؤ ہمارے پاس اس کا پیسہ دو، چندہ دو، اور ہم کیا کریں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ، قربانی حکم اللہ کا، بندے کرنے کو تیار، اور یہ دادا جی کیا، دادا جی کی فاتحہ پوترا کیا کر رہا ہے، میرے دادا، یونیورسٹی، کمپنی، کالج، کون سے پیسے پہ؟ قربانی کے پیسے پہ۔ تو سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے قربانی کے ان 3 دنوں میں جو 10، 11، 12 ہے، ان 3 دنوں میں چاہے کروڑوں ابجو روپیہ ایک آدمی خرچ کر دے اور قربانی اس پہ واجب تھی، اس کی قربانی باقی رہے گی، ادا نہیں ہوگی۔ خون کے بہانے سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں اور کوئی عمل پسند نہیں ہے کہ جانور کا خون بہاؤ۔ وہ شان پنا کرنے کی ضرورت نہیں، کروڑوں ابجو روپیہ لے لو، میں جانور ذبح نہیں کرتا، تو پکڑا جائے گا اللہ کے پاس۔ کائے کا مسلمان فلا یقرب مسلانا، کائے کا مسلمان، کائے کو آیا عید کی نماز پڑھنے، جب قربانی نہیں کرنے کیا کروں؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمام عبادتوں میں ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اصل مقصد یہی ہے، سمجھ میں آیا؟